وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنین، اور نصیحت کرتے رہیں، یقیناً یہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دے گی۔ یزیدی لشکر کے پاس تو ہر قسم کا ساز و سامان جنگ تھا، وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے، اور اس لشکر کا افسر جو تھا وہ عمر بن سعد تھا۔ یہاں میں ایک بات کرتا ہوں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ عمر ان کا بیٹا ہے۔ حضرت سعد کا انتقال ہو چکا تھا، ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ میرا بیٹا بدبختی کا شکار ہو جائے گا اور آل رسول پر ظلم و ستم کرے گا۔ بہر صورت اگرچہ یہ جلیل القدر صحابی کا بیٹا ہے، مگر اس کی بدبختی کا سبب کیا بنا؟ اس کو یزید نے رے کا گورنر مقرر کیا تھا۔ رے پرانا نام ہے، آج کل رے کو کہتے ہیں تہران، ایران کا مشہور شہر ہے تہران، جو ایران کا دارالسلطنت ہے، اس کا پرانا نام رے ہے۔ یعنی یزید نے عمر بن سعد کو رے کا گورنر مقرر کیا تھا، اور یہ جا رہا تھا تاکہ رے میں جا کر اپنے عہدے کو سنبھالے اور اپنی ڈیوٹی ادا کرے اور اپنے فرائض انجام دے۔ ابھی یہ راستے میں ہی تھا، رے میں نہیں پہنچا تھا کہ اس کو یزید کا دوسرا پیغام ملا، ابن زیاد کی معرفت، کہ رے کی گورنری سنبھالنے سے پہلے، رے میں جا کر اپنا عہدہ سنبھالنے سے پہلے کربلا میں جاؤ اور حسین کا مقابلہ کرو اور اس مہم کو سر کرو، اس کے بعد تمہیں رے کی گورنری ملے گی۔ چنانچہ جب اس کو یہ پیغام ملا تو یہ گورنر کوفہ ابن زیاد کے پاس آ گیا۔ ابن زیاد نے اس کو کہا کہ تمہیں کربلا میں جانا پڑے گا اور حسین کے ساتھ جنگ کرنی پڑے گی، اور ان کا سر کاٹ کے پہلے میرے پاس اور پھر یزید کے پاس پہنچانا پڑے گا۔ عمر بن سعد نے کہا کہ مجھے اس سے معاف رکھیے، میں نواسہ رسول کے ساتھ لڑائی نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا اگر نواسہ رسول کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو یہ گورنری کا عہدہ واپس کر دو۔ یزید نے جو تمہیں کاغذ دیا ہے جس پر اس نے تمہارا تقرر کیا ہے اور مہر لگائی ہے، وہ کاغذ واپس کر دو تو پھر تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ اس نے کہا کہ میں رے کی گورنری چھوڑ دوں؟ ابن زیاد نے کہا بس دونوں میں سے ایک صورت اختیار کرنی پڑے گی، یا تو رے کی گورنری سے دستبردار ہو جاؤ اور وہ کاغذ واپس کر دو، وہ تقرری کا کاغذ جو ہے وہ واپس کر دو، یا پھر حسین کے مقابلے پر جاؤ، دونوں میں سے ایک صورت اختیار کرو۔ عمر بن سعد نے کہا کہ مجھے ایک رات کی مہلت دے دی جائے تاکہ میں سوچ لوں۔ ایک رات کی مہلت دے دی گئی۔ اس نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا، تمام دوستوں نے یہی مشورہ دیا کہ رے کی گورنری کو چھوڑ دو، مگر فرزند رسول کا خون اپنی گردن پر نہ لو۔ سارے دوستوں نے یہی مشورہ دیا۔
اس کا ایک بھانجا تھا جس کا نام تھا حمزہ بن مغیرہ. اس کو پتا چلا، وہ آیا اور کہنے لگا ماموں مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ تم حسین کے مقابلے میں جا رہے ہو. ماموں میری یہ درخواست ہے کہ یہ تو رے کی گورنری ہے، اگر روئے زمین کی حکومت بھی چھوڑنی پڑتی تو میں تمہیں یہی مشورہ دیتا کہ حکومت چھوڑ دو، تخت و تاج کو لات مار دو، تخت و تاج پر تھوک دو اور فرزند رسول کا خون اپنے سر پر نہ لو. ماموں تم جانتے ہو حسین کا بڑا درجہ مرتبہ ہے، وہ نبی کریم کی آنکھوں کے تارے ہیں، وہ فاطمہ الزہرا کے دلارے ہیں، وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. ان کے خون کا وبال اپنی گردن پر کسی صورت میں بھی نہ لینا. عمر بن سعد نے کہا بیٹے تو نے بہت اچھا مشورہ دیا ہے، میں اسی طرح ہی کروں گا. دوستوں سے مشورے کیے، بھانجے نے بھی مشورہ دیا، وہ تو چلے گئے، لیکن عمر بن سعد کو ساری رات نیند نہیں آئی. یہ کشمکش میں تھا، سخت اضطراب کا شکار تھا کہ کیا کروں. کبھی تو یہ کہتا کہ واقعی اگر میں حسین سے لڑوں گا اور حسین کا خون بہاؤں گا، ان کو قتل کروں گا تو میرے واسطے سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہوگا، میرا ٹھکانہ یقیناً جہنم ہوگا. اور پھر یہ کہتا کہ کیا میں رے کی گورنری چھوڑ دوں؟ رے کی گورنری تو میرے دل کی آرزو ہے، میرے دل کی تمنا ہے. میں ایک عرصے سے تمنا و آرزو رکھتا تھا کہ مجھے حکومت ملے. اب حکومت مجھے مل چکی ہے، تقرری کا کاغذ میری جیب میں ہے، میں رے کا گورنر بن چکا ہوں، تو کیا میں رے کی گورنری چھوڑ دوں، رے کی حکومت کو چھوڑ دوں؟ نہیں نہیں، میں رے کی حکومت نہیں چھوڑوں گا. اور کبھی دوسرے خیال کا غلبہ ہوتا تو کہتا نہیں نہیں، میں حسین کے مقابلے پر نہیں جاؤں گا. اسی اضطراب میں رات گزری، دن چڑھا. یہ گورنر کوفہ ابن زیاد کے پاس گیا. ابن زیاد نے پوچھا کہو کیا فیصلہ کیا ہے؟ کہنے لگا بہتر تو یہی تھا کہ مجھے معاف کر دیا جاتا. اس نے کہا معاف کر دیتے، بس کاغذ واپس کر دو، یہ عہدہ کسی اور کو دے دیں گے. اس بدبخت پر دنیا کی ہوس غالب ہوئی. اس دنیا کے فانی اقتدار کی خاطر یہ فرزند رسول کے قتل کے واسطے تیار ہو گیا. اور اس نے ابن زیاد سے کہا کہ میں گورنری کا عہدہ کسی صورت میں چھوڑنے کے واسطے تیار نہیں ہوں. اگر تم مجبور کرتے ہو اور یہ شرط رکھتے ہو یہ گورنری کا عہدہ مجھے اسی صورت میں مل سکتا ہے کہ میں حسین کے مقابلے پر جاؤں، تو میں حسین کے مقابلے پر جانے کے واسطے تیار. اس بدبخت نے دنیا کے اقتدار کی خاطر فرزند رسول کے ساتھ لڑنا اور ان کا خون بہانا منظور کر لیا. چنانچہ یہ بھی لشکر لے کر امام علی مقام کے مقابلے پر آ گیا. اس مقام پر شاعر کہتا ہے اے ابن سعد رہ کی حکومت تو کیا ملی، ظلم و جفا کی جلد ہی تجھ کو سزا ملی. دنیا پرستو دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی نہ عیش و طرب کی ہوا ملی.
رسوائے خلق ہو گئے، برباد ہو گئے، مردود و تم کو ذلت ہر دو سرا ملی، تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، اب دیکھنا جہیم میں جس دم سزا ملی۔ تو میرے دوستو، آپ حضرات کو معلوم ہو گیا کہ یہ عمر بن سعد محض دنیا کے مال کی ہوس اور دنیا کے فانی اقتدار کی ہوس کا شکار ہو کر آل رسول پر ظلم کرنے کے واسطے تیار ہو گیا۔ اور یاد رکھو، جب بدبختی غالب آ جاتی ہے تو پھر دلوں پر اور کانوں پر موریں لگ جاتی ہیں، آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، اور پھر صحیح سوچ اور صحیح فکر کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے۔ یہی حال اس کا ہو گیا تھا، اس نے ظلم و ستم کیا۔ مگر میں اپنے سنی بھائیوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، عمر بن سعد نے جو کچھ کیا بہت برا کیا۔ عمر بن سعد کو آج تک لوگ ملامت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن اگر عمر بن سعد نے اہل بیت نبوت کے ساتھ برائی کی، ظلم کیا، تو اس کا الزام یا اس کی ذمہ داری حضرت سعد پر کسی طرح بھی عائد نہیں ہوتی۔ حضرت سعد تو حضور کے جلیل القدر صحابی ہے، وہ تو پہلے انتقال کر چکے تھے۔ اگر بیٹا نالائق ہو جائے تو باپ پر اس کا الزام عائد نہیں ہو سکتا۔ دیکھو نوح علیہ السلام پیغمبر ہیں اور بیٹا گمراہ اور کافر ہو گیا۔ لیکن سنیوں، میں تمہیں ایک بات بتا دیتا ہوں، اس کو یاد رکھنا، جب کوئی شخص ایسی بات کہے یعنی ہمارے مسلک پر اعتراض کرے تو اس کا جواب دینے کے واسطے یہ بات تم یاد رکھنا، اگر عمر بن سعد کی وجہ سے کوئی حضرت سعد پر یا صحابہ پر اعتراض کرے یا الزام عائد کرے تو ان سے تم اتنا پوچھو کہ یہ شمر کون تھا؟ یہ شمر جس نے حضرت امام حسین کو شہید کیا، جو کربلا میں امام حسین کے سینے پر چڑھا، یہ شمر جس نے اولاد رسول پر بے انتہا ظلم و ستم کیا، یہ حضرت علی کا سالہ تھا اور حضرت عباس علمدار کا ماموں تھا۔ تو اگر عمر بن سعد کی وجہ سے تم حضرت سعد پر یا کسی صحابی پر اعتراض کرو تو شمر کی وجہ سے پھر حضرت علی پر اور حضرت عباس پر الزام عائد نہیں ہوتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح عمر بن سعد کی وجہ سے حضرت سعد پر کوئی اعتراض اور الزام عائد نہیں ہوتا، اسی طرح شمر کی وجہ سے حضرت علی پر اور حضرت عباس علمدار پر بھی کوئی اعتراض اور الزام عائد نہیں ہوتا۔ ہر ایک کا اپنا اپنا فعل ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، باہر صورت عمر بن سعد بھی لشکر لے کر امام علی مقام کے مقابلے پر آ گئے۔ امام علی مقام عمر بن سعد سے ملے کیونکہ یہ خاندان قریش کا ایک فرد تھا، اس کے ساتھ دور کی رشتہ داری بھی تھی۔ امام علی مقام نے اس کو مل کر اس سے گفتگو کی۔ یہاں بھی میں ایک بات کرتا ہوں، یہ بڑی توجہ سے سنیے۔ جب عمر بن سعد لشکر لے کر آیا کوفے میں اور کربلا میں، تو اس نے ایک شخص کو کہا کہ جاؤ حسین کے پاس میرا یہ پیغام لے جاؤ۔ وہ کہنے لگا جی کسی اور کو بھیجیے،
مجھے ان کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے ان کو خط لکھ کر بلایا۔ عمر بن سعد نے دوسرے کو بلایا، اس نے کہا جی میں نے بھی لکھا تھا۔ تیسرے کو بلایا، اس نے کہا جی میں نے بھی لکھا۔ چوتھے کو بلایا، اس نے کہا جی انہوں نے تو خط ہی لکھے تھے، میں تو خود خدمت میں حاضر ہوا تھا دعوت دینے کے واسطے۔ عمر بن سعد جس کو بھی بلائے وہ یہی کہے کہ میں نے خط لکھ کر بلایا تھا، اب کون سا منہ لے کر ان کے سامنے جاؤں۔ معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے امام علی مقام کو خطوط لکھ کر بلایا تھا، جو امام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے کوفے آنے کی دعوتیں دی تھیں، وہی لوگ پھر رشوت لے کر حکومت کے ساتھ مل گئے تھے، اور صرف حکومت کے ساتھ مل کر اپنے گھروں میں ہی نہیں بیٹھے رہے، بلکہ تلواریں اور برچھیاں لے کر امام علی مقام کے مقابلے پر آ گئے تھے۔ ابن زیاد نے کہا تم نے اتنی بڑی بڑی رشوتیں لی ہیں تو تم اتنی بڑی بڑی رشوتیں لے کر اپنے گھر نہیں بیٹھ سکتے ہو، بلکہ وفاداری کا عملی طور پر ثبوت دو اور امام حسین کے مقابلے پر جاؤ۔ تم نے دعوت دے کے خطوط لکھ کے بلایا تھا، اب تم ہی لوگ ان کے واسطے، ان کے ساتھ لڑنے کے واسطے جاؤ۔ تو وہ سب لوگ امام علی مقام کے مقابلے پر آ گئے تھے، اور یہ میری کتاب شام کربلا پڑھ لینا کہ امام علی مقام کو بلانے والے کون تھے، خطوط لکھنے والے کون تھے۔ رات کی تقریر میں بھی میں نے اشارتاً بیان کیا تھا، امام علی مقام کو بلانے والے وہی لوگ تھے جن کو خاص طور پر اہل بیت کی محبت کا دعویٰ تھا، جو اپنے آپ کو حضرت علی کی جماعت کہتے تھے۔ انہی لوگوں نے دعوت دے کر بلایا، انہوں نے ہی بے وفائی کی اور رشوت لے کر حکومت کے ساتھ مل گئے اور پھر مقابلے پر آ گئے۔ یہاں میں ایک بات اور بھی عرض کرتا ہوں، کوفے سے 4 آدمی کسی نہ کسی طرح چھپتے چھپاتے اور ہیلے بہانے اختیار کرتے ہوئے امام علی مقام تک پہنچ گئے۔ ان میں ایک حضرت نافع بن ہلال بھی تھے۔ انہوں نے آ کر امام سے ملاقات کی اور کہا حضرت ہم آپ کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ واپس چلے جائیں۔ اب کوفہ وہ کوفہ نہیں رہ گیا، اب کوفہ آپ کے محبوں کا مرکز نہیں رہا، بلکہ آپ کے دشمنوں کا مرکز بن گیا ہے۔ حضرت امام مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، ان کی لاش کو گلیوں بازاروں میں گھسیٹا گیا ہے، ان کے بچوں کو شہید کر دیا گیا، آپ کے قاصد قیس کو شہید کر دیا گیا، اور یہ اتنا بڑا لشکر آپ کے مقابلے پر آیا ہوا ہے، تو آپ کوئی صورت ایسی اختیار کریں، کوئی ایسی صورت سوچیں کہ آپ واپس چلے جائیں اور آپ کی جان بچ جائے، کیونکہ آپ کی جان بڑی قیمتی ہے۔ آپ اسلام کا نور ہیں، آپ دین کا ستون ہیں، آپ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں، آپ کی ذات میں ہمارے لیے نمونہ ہے، آپ کی ذات اسلام اور اہل اسلام کے لیے ایک نعمت عظمی ہے۔ اسلام کو اور اہل اسلام کو آپ کی بڑی ضرورت ہے، تو خدا کے لیے کسی طرح آپ اپنی جان بچائیے۔ امام علی مقام نے مسکرا کر فرمایا کہ اللہ کے بندو مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم نافذ ہو چکا ہو اس کو ٹالا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کسی امر کو مغلوب کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو فرمایا تم کیا سمجھتے کہ مجھے خبر نہیں؟ مجھے تو سب کچھ معلوم ہے، میرے نانا جان نے تو مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے امر کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا،
یہ ہماری شہادت گاہ ہے، یہاں ہم شہادت کا جام نوش کریں گے اور اپنے صبر و استقلال کا مظاہرہ کریں گے۔ تم نے جس عقیدت اور محبت کا مظاہرہ کیا ہے اللہ تمہیں اس کی جزا دے۔ آپ نے حجت قائم کی تاکہ یہ لوگ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کوئی عذر پیش نہ کر سکیں۔ آپ نے عمر بن سعد سے ملاقات کی اور عمر بن سعد کے سامنے 3 شرطیں پیش کی۔